تو اب ہم اس مہینے میں ربیع الثانی میں، ربیع الاخر کے اس مہینے میں ایک ایسی عظیم الشان ہستی کو یاد کرتے ہیں جو کہ ساری دنیا ولایت کے تائیدار ہیں، جو من کے ولی نہیں بلکہ ولیوں کے بادشاہ ہیں، ولایت کے شہنشاہ ہیں، اور جو غوث اعظم ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ونور اللہ مرکزہ ورحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، یہ ان کا نام نامی ہے۔ ہم اس ذات کی بات کر رہے ہیں جس کے لیے نہ مشرق مشرق ہے نہ مغرب مغرب، یہ سارا جہان جیسے اب ان کے زیر اثر ہے، ان کا فیض اس عالم پہ اس طرح چھایا ہوا ہے، دنیا کا نہ کوئی بادشاہ نہ کوئی امیر نہ کوئی حکومت نہ کوئی نظام ان کے اثر سے باہر نکل سکتا ہے، اور نہ کوئی ان کو چیلنج کر سکتا ہے۔ وہ ایسی سلطنتوں کے مالک ہیں کہ جب اب قیامت تک جن کا سکہ چلتا رہے گا۔ ان کی دنیا یہ من کی دنیا ہی ہے، باطن کی دنیا، وہ جہاں بسے ہوئے ہیں وہاں تک کوئی نہیں جا سکتا، وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں لوگوں کے دلوں میں بسے ہوئے، جیسے تمام اولیاء کرام اور تمام اللہ کے نیک بندے ہمارے دلوں میں ہی جگہ پاتے ہیں۔ وہ جہاں بسے ہوئے ہیں، جہاں ان کی سلطنت ہے، جہاں ان کا سکہ چل رہا ہے، وہ ہمارے من کی دنیا ہے۔ اور آپ اگر تن کی دنیا میں رہتے ہیں تو پھر تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر تو آپ کو سب ایز یوجول لگے گا، اور آپ کہیں گے بھئی یہ سب کس سے کہانیاں ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں سے بات کرنا فضول ہے کہ جن کی دنیا ہی اور ہے، جن کی ڈائمنشن ہی بدلی ہوئی ہے، جن کا سفر ہی کچھ اور ہے، اور جن کے پیش نظر کچھ اور ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ان کی جو کہ اپنے خالق و مالک کی طرف دیکھ رہے ہیں، جو حقیقت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، جو باطن کو سمجھتے ہیں، جو اپنے حقیقی مقام کو جانتے ہیں، اس دنیا کی غرض و غایت کو جنہوں نے جانا، اس کائنات کے مقصدیت کو جو پیش نظر رکھیں گے، جو ہمیں ہمارے یہاں آنے اور یہاں سے پھر جانے کا یہ پورا سفر سمجھتے ہوں گے کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے، تو جن کے ذہن میں یہ حقیقی گہرے سوالات موجود ہیں، بس وہیں پھر پتہ چلتا ہے سراغ۔ کسی کو بہرحال اگر صحیح راستہ نہ ملے تو یہاں اس نقطہ نظر پر وہ فلسفے میں کھو جاتا ہے، وہ ارسطو اور افلاطون کی دنیا میں چلا جاتا ہے، جہاں ان باتوں کا جواب عقلی موشگافیوں سے دیا گیا ہے۔ فلسفے نے ان باتوں کو فیض ضرور کیا ہے، مگر اپنی عقلی موشگافیوں کے ساتھ، مگر اپنی عقلی تازیوں کے ساتھ، اور ذہنی اور فکری کاوشوں کے ساتھ۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ فلسفے کی دنیا اس معاملے میں کتنی کامیاب ہوئی ہے، اور بالآخر لوگوں کو یہ کہنا پڑا کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں۔ تو وہ ایک ایسا گم گشتہ راستہ ہے کہ جس میں جانے والا پھر کہیں نہیں پہنچ سکا، نہ اپنی دنیا کا رہ سکا نہ اس کو پا سکا جسے وہ چاہتا تھا۔ مگر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو راستہ دکھایا ہے، اور ان اولیاء اللہ نے جس دنیا کا سفر خود کیا اور ہمیں کرایا ہے، وہاں جا کر کے آدمی یاد رکھے کہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ وہاں جانے والا جاتا ہے اور اس طرح جاتا ہے کہ پھر منزل پہ پہنچے بغیر نہیں رہتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی گیا تو ہے مگر کہاں گیا یہ نہیں پتا، یا کھو گیا اور گم ہو گیا، گمراہ ہو گیا اور بھٹک گیا، یہ اس راستے پہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ وہ راہ ہے کہ جہاں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے، اور میرے ذریعے سے اور میرے پیغمبر کے ذریعے سے اور میری وحی کی روشنی میں دکھایا گیا راستہ ہے۔ تو جب اس راستے پہ تم چلو گے تو رب فرماتا ہے ان الذین قالوا
रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। इस रास्ते पे भटक कैसे सकते हो? फरमाया बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, ये कहना वो नहीं है जो आप और हम कभी कभी एक तस्बीह फेर के कहते हैं हो गया काम, जो कभी हम नारा मस्ताना लगा के नारा तकबीर का कहते हैं बस ये हो गई अल्लाह अकबर, या कभी हम नमाज में अल्लाह अकबर कहकर उसके बाद फिर कहीं से कहीं जा पहुंचते हैं नमाज के बाद, या हज करके आके वहां लब्बैक लब्बैक जुबान से रट्टा लगा के वापस आके फिर कहीं गुम हो जाते हैं। ये इस किस्म का कहना नहीं है, ये सब तो हमारे अपने अमाल और बहरहाल हमारी जैसी औकात और बिसात उसके मुताबिक। लेकिन यहां कुरान जो बात फरमा रहा है वो नताइज के साथ फरमा रहा है। कुरान जो चीज आपको दे रहा है वो मंजिल के साथ रास्ता बता रहा है, और वो ये कि ये कहना ऐसा है कि जब किसी ने कहा मेरा रब अल्लाह है और फिर उसके बाद वो उसके ऊपर उस अल्लाह अकबर के नारे के रास्ते पे वो चलता चला जा रहा है, और फिर उसकी जिंदगी उसमें जब ढलती जा रही है और आगे उसे सिर्फ रब और उसकी रजा नजर आ रही है और वही उसकी मंजिल और मकसूद है, जब कोई इस तरीके से हर तरफ से लिपट कर, हर तरफ से समेट के और लपेट के अपने आप को जब यकसू होकर एक मंजिल बनाकर और उसको सामने रखकर जब वो चलता है, जैसे प्यासा पानी पे नजर रख के चलता है, जैसे मुसाफिर मंजिल पे नजर रख के चलता है, जब इस तरीके से चलता है तो आगे वो फरमाता अब शराब से वास्ता नहीं है, अब मंजिल गुमगश्ता नहीं है, बल्कि सुम्मा इस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। तुम इस पे चंद कदम चल के तो देखो, आगे फरिश्ते तुम्हारा इस्तकबाल कर रहे हैं, इन्हीं राहों का इंतजार कर रहे हैं, इन्हीं रास्तों पे बिठाया मैंने उनको। वो खुदा की फौज जो है जिसको अल्लाह ने पैदा किया, वो यही कुछ देखने के लिए क़यामत तक मुंतजिर है और देखती रहती है। वो फौज जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया था कि मेरे फरिश्तों जिसे मैंने अपने खलीफा करार दिया है वो तुम्हारे ख्याल के मुताबिक सारा ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि सभी खून बहाएंगे और फसाद मचाएंगे और सभी दुनिया में खो जाएंगे और तुम्हें कोई मेरी तरफ आता हुआ नहीं मिलेगा। जाओ उन रास्तों पे बैठो और देखो, इन्नी आलम व माला आलमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। ये जब तुम्हें नजर आएंगे तो फिर तुम देखना कि ये किस तरह दुनिया से अपना बातिन अलग करके हर मोहब्बत को मेरी मोहब्बत पे कुर्बान करके और हर तरजीह को मेरी तरजीह के खातिर छोड़ के और बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे के अपने मन को पूरा समेट कर यकजा करके पाक करके साफ करके इस तरह लिए चले आएंगे कि तुम्हें इनकी पाकीज़गी पे रश्क आएगा। तो उस वक्त तुम हसरत करोगे कि ये कैसे खुश नसीब लोग हैं कि हमें तो बना बनाया मिला और सजा सजाया मिला, हमने क्या कमाल किया। कमाल तो इनका है कि जिनको असफलुस साफिलीन में उतारा गया और आला इल्लीयीन की तरफ परवाजें भरते हुए कैसे आ गए, जिन्हें जमीन की पस्तियों में गिराया गया था ये अर्शे मौला के राही कैसे बन गए। ये तो मखलूक में घिरे हुए उसकी मोहब्बतों में और उस मैलानात में और ख्वाहिशों के जाल में उलझा कर पैदा किए गए थे और नफ्से अम्मारा की मार मार के इनको फिर दुनिया में डाला गया था। ये सारे बंधन तोड़ के कैसे निकले, ये सारे शिकंजे तोड़ के कैसे निकल गए, ये सारी गिरफ्तारियों से आजाद कैसे हो गए। तो आजाद वो होता है कि जो कैद को तोड़ के आजाद होता है, बुलंद वो होता है जो पस्ती को छोड़ के ऊपर जाता है, मुअज़्ज़ज़ वो होता है जो हर जिल्लत का रास्ता ठुकरा के इज्जत के रास्ते पे चलता है। हजरत इंसान की यही शान है। ये मकाम फरिश्तों को भी हासिल नहीं है। फरिश्तों का मकाम वो उनका नेचुरल है और उन्हें मिला मिलाया है और उनके लिए बना बनाया है। इंसान ने सब कुछ अपनी कद्दो काविश से हासिल किया। तो फरमाया कि जब तुम इस रास्ते पे चलोगे मेरे बंदो,
ہم سے کہا تو تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے تمہارا استقبال کر رہے ہوں گے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور وہی صدا لگائیں گے جو تمہاری شان ہے کہ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں. جب تم اس مقصود حقیقی کو پا چکے تو اب خوف کی کیا بات ہے. جب تم منزل کو سمجھ گئے، اس پہ پہنچ چکے، تو اب غم کس بات کا. محبوب کے ملنے کے بعد بھی کسی کو غم ہوتا ہے، منزل پہ پہنچنے کے بعد بھی کوئی ڈرتا ہے. تو فرمائیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، یہ تمہارے لیے جنت تیار رکھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اور کہیں گے فرشتے اتنا اعزاز دیں گے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اے اللہ کے بندو، اے خدا کے دوستو، تم اب اللہ کی دوستی کے طفیل اب ہمارے بھی دوست ہو چکے ہیں. ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں. تم نے دنیا میں دوستی دشمنی کا معیار بدل دیا تھا نا، اور اللہ ہی کے لیے دوستی کی، اپنی ذات کے لیے کسی کو دوست نہیں بنایا. تو گویا دنیا میں کوئی تمہارا دوست نہیں مگر ہم تمہارے دوست ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ ساری چیزیں ان بندوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اعزاز میں عطا فرماتا ہے. تو اب سوچئے کہ جب عام اولیاء کی یہ شان ہے تو اس مرد کلندر کی کیا شان ہوگی جو اولیاء کا سردار بن کر آیا ہو، جو تاجدار ولایت بن کر آیا ہو، جسے دنیا غوث اعظم اور محبوب سبحانی اور قطب ربانی اور قندیل لامکانی الشیخ سید عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرے. اس لیے اعلیٰ حضرت بابا احمد رضا نے کہا تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کے ہر غیث سے پیاسا تیرا. جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے تھے دل میں شے والا تیرا. یہ آپ کی شان ہے. آپ نے پھر اسی طریقے سے جیسے ایک انسانی زندگی گزرتی ہے اپنے اپنے وقت و حالات کے مطابق، اسی طرح ظاہری حالات کو فیس کیا. آپ ایک پاکیزہ گھرانے میں پیدا ہوئے، حسنی حسینی سادات سے آپ کا تعلق ہے، والدہ کی طرف سے حسینی ہیں، والد کی طرف سے حسنی ہیں. ماں باپ انتہائی پاکیزہ اور پاک صاف اور طیب و طاہر لوگ، اور ولایت کے سب مرتبوں پہ فائز، وہی الذین آمنوا وکانوا یتقون کا پیکر. اور سارا گھرانہ اور سارا خاندان اسی طرح کے ماحول کے اندر اچا بسا. ایسے پاکیزہ ماحول میں جس کی آنکھ کھلی ہو، اور ایسے ولیوں کی گودوں میں جو پلا ہو، اور جس نے ایسی پاکیزہ تربیت پائی ہو، تو اس کا ایک رنگ تو ہوگا. یہ وہ ظاہری حالات تھے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے. اور پھر اس کے بعد پھر جیسا کہ روایت ہے رہی ہمیشہ سے کہ سب سے پہلے ذوق علم کی طلب نے آپ کو مجبور کیا کہ یہاں رہ کر تو میں اب وہ اعلیٰ علوم اور وہ فنون جو کہ انسانی فضل و کمال کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے، تو وہ میں حاصل کیسے کر سکوں گا. تو اس زمانے میں عراق اور بغداد علوم و فنون کا مرکز تھا. اور کیوں نہ ہو کہ یہ بغداد وہ بغداد ہے کہ جہاں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں اپنی زندگی کا ایک طویل دورانیہ گزار کے گئے ہو، جہاں ان کے انفاس طیبہ کی خوشبو مہک رہی ہو، ان کے علوم و فنون کے خزانے جہاں پہ لٹائے جا رہے ہوں، اور بڑے بڑے لوگ اہل علم و دانش. ہاں مگر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اسی سال بغداد سے تشریف لے گئے تھے، اور نظامیہ جامعہ نظامیہ جو سب سے بڑی یونیورسٹی تھی اس زمانے کی، وہ اس کی وی سی شپ سے استعفیٰ دے کر تشریف لے جا چکے تھے اپنے آبائی گاؤں. تو وہ ایک الگ ان کی داستان ہے، ان کے اپنے حالات زندگی، مگر ان کی خدمات کی خوشبو یہاں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کوئی 16-17 سال کی عمر میں بغداد میں تشریف لے آئے. علاقہ ایران تھا، گیلان کا قصبہ، ایران کے ایک شہر میں ایک گیلان قصبہ، وہاں سے آپ ہجرت فرما کے تنہا ایک قافلے کے ہمراہ یہاں تشریف لے آئے.
اور یہ 5ویں صدی ہجری کے اواخر کا دور ہے، اور آپ جو ہے تقریباً 16-17 سال کی عمر میں یہاں تشریف لے آئے۔ تو اب راستے میں دیکھیے کیا کچھ ہوا، وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ جو بڑے کام کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ماں نے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا۔ اس بات کو ایسا اپنے پلو سے باندھ لیا کہ پھر کچھ بھی ہو گیا آپ کی زبان سے سچ کے علاوہ کوئی اور بات نہیں نکلی۔ ان حالات میں بھی جہاں شریعت رخصت دے دیتی ہے جان اور مال بچانے کے لیے، انسان کا حق اپنا بچانے کے لیے، کہ جب ایسی مصیبت آج آ گئی ہو تو پھر شریعت راستہ دے دیتی ہے کہ تم کسی طریقے سے اپنی جان و مال کو بچا لو۔ مگر آپ اہل رخصت میں سے نہیں تھے، آپ کے اندر جس قسم کا عزم و استقلال تھا۔ اصل میں بات ہے آدمی کے اپنے عزم و حوصلے کی۔ شریعت کی ایک ڈیڈ لائن ہے جہاں سے رخصت شروع ہوتی ہے، آدمی ضروری نہیں ہے اس کے اوپر اترے اور ہمیشہ بارڈر پہ کھڑو۔ بارڈر پہ ہم جیسے لوگ رہتے، اور ہم میں سے بھی بے شمار لوگ وہ ہیں جو بارڈر سے پیچھے پڑے پڑے ہیں اور کسی اور بارڈر پہ جا چکے جو شریعت کا بارڈر نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے۔ تو ہم اگر اپنے رخصت کے بارڈر پہ بھی اگر اترے ہوئے ہوں تو یہ ہمارے لیے غنیمت ہے۔ مگر میں نے جیسے کہا کہ بندے سارے برابر نہیں ہیں، عزم سب کے برابر نہیں ہوتے، حوصلے سب کے برابر نہیں ہوتے، تربیتیں سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم جن ہستیوں کی بات کر رہے ہیں وہ کچھ اور لوگ ہیں۔ ایسے ہی نہیں لوگ لیڈر بنتے، ایسے ہی نہیں لوگ راہبر بنتے، اور یہ وہ راہبر ہیں جو راہبروں کے راہبر ہیں، پوری دنیا کے امام ہیں جن کی عزت تکریم دلوں کی گہرائیوں میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان بارڈروں کے اوپر زندگی نہیں گزاری، وہ بہت آگے رہے ہیں، ہم سے کہیں آگے، اپنے عزم کے مطابق، اپنے حوصلے کے مطابق انہوں نے عزیمت پہ عمل کیا ہے۔ عزیمت کا درجہ وہ ہے جہاں آدمی اپنی ہمت دکھاتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اور رب یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر سکتا ہے۔ یہاں تک تو میں نے رکنے کو کہا، یہاں تک تو میں نے جانے کو کہا، لیکن میرا بندہ کہاں رکتا ہے اور کہاں تک پہنچتا ہے یہ رب دیکھتا ہے۔ اس لیے اقبال نے ایک شعر کہا ہے، اور اس شعر کی وضاحت میری ان جملوں سے خوب ہو جائے گی کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، اللہ کو پامردی مومن پہ، یہ ہے وہ بھروسہ۔ یہ پامردی مومن میں کتنی ہے، پھر قدرت اپنا کام کرتی ہے وہاں سے۔ ادھر سے جب یہ حال ہو کہ ایسے موقع پہ کہ جہاں شریعت اجازت دے کہ اب آپ اپنی زندگی بچائیں، اپنا حق بچائیں، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 16-17 سال کی عمر میں سامنے ڈاکوؤں کے کھڑے ہو کر، جہاں پر کہ جان کا خوف بھی ہے، مال کا خوف بھی، جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ ہے نوجوان، تمہارے پاس کچھ ہے؟ وہ کہا ہاں، یہ 40 درہم یا دینار ہیں جو میرے پاس ہیں۔ انہوں نے کہا کہاں ہیں؟ کہا یہ میرے کپڑے کے اندر سلے ہوئے، میری ماں نے چلتے ہوئے سی دیے تھے کہ یہ لے جاؤ، یہ شاید تمہارے کام آ جائیں گے۔ تو یہ ہیں، یہ دیکھ لو۔ انہوں نے جب ٹٹولا تو واقعی وہ دینار ان کے کپڑے میں آستین میں اندر سلے ہوئے تھے۔ وہ سب کے سب دم بخود رہ گئے، حیران رہ گئے۔ اتنا لمبا سفر، 16 سال کا یہ بچہ، یہ جوان، اور یہ جانتا ہے کہ ہم نے لوٹ مار کر رکھی، سارا قافلہ لوٹ لیا، اور یہ بھی لوٹنا تھا جو اس نے بتایا، مگر اس کو پرواہ نہیں، اور اس نے صاف صاف بتا دی۔ تو ان کو یقین نہیں آیا، انہوں نے کہا اس کے پیچھے کوئی اور بات ہے، اور پوچھا بیٹا یہ کیا بات ہے، تم آخر یہ تم نے کیوں بتا دیا؟ تم چاہتے تو چھپا سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں جب گھر سے نکلا تھا تو میری ماں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، بس میں اسی کی پاسداری کے لیے آج اس بات پہ پابند ہوں، اس بات پہ کاربند ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ نہ جانے کس گہرائی اور سچائی کے ساتھ یہ بات نکلی، اور وہ کیا عمل تھا، سبحان اللہ، کہ تیر کی طرح یہ بات گھس گئی ڈاکوؤں کے دل میں، اور ان کا سردار وہیں گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا اور رونے لگا آنسوؤں سے، اور کہنے لگا کہ نوجوان تم اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں چھوڑتے، ایک ماں نے تمہیں نصیحت کی تھی اور تم اتنے کاربند کہ آج تم نے اپنا نقصان بھی برداشت کر لیا، اور ہمیں دیکھو ہم پہ تف ہے، ہم پہ تف ہے، ہم اپنے رب کی کھلے عام نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے وعدے اس کے احکام کو کھلے عام توڑتے ہیں،
اور کیسے کیسے کام ہم کرتے ہیں. تم نے واقعی ہماری آنکھ کھول دی. اب ہمیں توبہ بھی تم ہی کراؤ گے. یہ ہے وہ پہلا فیضان کا دریا.